الحمد لله نحمده في السراء والضراء نحمده في السراء والضراء والعافية والبلاء وهو المحمود في كل الأحوال المعبود في الأرض وفي السماء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أدبوا أولادكم على 3 خصال حب نبيكم وحب أهل بيته وتلاوة القرآن أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم یہ جلوہ حق سبحان اللہ یہ نور ہدایت کیا کہنا جبریل بھی شیدا ان کے ہیں یہ شان نبوت کیا کہنا جس دل میں ہو پرتوے کرسی و عرش اس دل کی بلندی صلی علی جس سینے میں قرآن اترا ہو اس سینہ کی عظمت کیا کہنا نبیوں میں نبی ایسا
کہ خاتم الانبیاء ٹھہرے، حسینوں میں حسین ایسا کہ محبوب خدا ٹھہرے۔ محمد کی آمد آمد سراجم منیرا، فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لائق صد تکریم محترم پروفیسر جناب عبدالشکور شاکر صاحب، استاذ العلماء، بزرگ عالم دین حضرت مولانا قاری محمد معاذ صاحب، دیگر ذی قدر علماء کرام، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، آج ہم آپ کے شہر جلال پور پیروالا میں جامع مسجد سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے گھر میں اللہ کے بندے صرف اللہ کی رضا کے لیے حاضر ہیں۔ دل سے دعا کریں اللہ رب العزت ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ عالیہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ مجاہد اسلام، ہر دل عزیز شخصیت، محترم حضرت مولانا قاری نذیر احمد ثاقب صاحب میرے بہت پرانے دوست ہیں۔ جب میری جوانی تھی، بچپن تھا، مسلسل جلال پور پیروالا ہمارا علاقہ ہے، آنا جانا اجلاسوں میں، کانفرنسوں میں، جلسوں میں، پرانا تعلق، اور بڑے عرصے بعد حضرت نے مجھے یاد فرمایا۔ میں نے وعدہ کر لیا، یقین فرمائیں ربیع الاول کی برکت لگی ہے، وقت بالکل نہ تھا مگر وعدہ بہرحال وعدہ ہوتا ہے۔ ایک طویل سفر کر کے میں حاضر ہوا ہوں، اور انشاءاللہ میرا پھر الصبح سندھ کی طرف ایک سفر ہے۔
اس اجتماع میں مجھے سنجیدہ چہرے، پروقار دوست، مختصر مگر شاندار لوگ بیٹھے ہیں، خصوصاً علماء کرام۔ میرا بہت پرانا تعلق ہے استاذ العلماء مجاہد اسلام حضرت مولانا قاری محمد معاذ صاحب سے۔ ان کے خلوص، ان کے تقوی کا میں قائل ہوں، اور ایک طویل عرصہ انہوں نے قرآن کی خدمت کی ہے۔ دوستو، دل سے دعا کریں، اللہ کے در پہ اللہ کے بندے سائل فقیر منگتے بیٹھے ہیں، اللہ سب کی جھولیاں رحمت سے بھر دیں۔ آپ جس طرح متوجہ بیٹھے ہیں اور میری نظروں میں نظریں ملا کے بیٹھے ہیں، یوں سمجھو کہ آج کا بڑا اجتماع اور عظیم الشان کانفرنس نہ بھی سمجھو تو اس سے بھی عظیم الشان یہ محفل ہے، یہ محفل درس قرآن کی محفل ہے۔ پروفیسر صاحب تقریروں میں 2-2 ڈھائی گھنٹے کے بیانات میں کبھی اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا آدھے گھنٹے کی محفل درس قرآن کی سج جائے تو فائدہ کمال ہوتا ہے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ پرانی دوستیاں، پرانے تعلق کا احترام کر کے میں آیا، امید رکھتا ہوں کہ آپ کا پورا دھیان، آپ کی نظریں، پوری توجہ میری طرف رہے گی انشاءاللہ۔ یہ پیچھے کالی ٹوپی والے دوست تھوڑے سے آگے ہو جائیں گے، تھوڑے سے پیچھے۔ مولانا آپ قریب، حضرت جی میری نظر آپ پر ہے، تھوڑے سے اور قریب۔ اللہ آپ کو عزت دے۔ بس ٹھیک، آپ بیٹھے ہو۔ شکراً بھائی۔ اب آپ کی نظریں میری نظروں میں ہوں، ہم بات کا آغاز کرتے ہیں۔ کلام اللہ کا 16واں پارہ، سورہ مقدسہ کا نام ہے سورہ طٰہٰ۔ ایک چھوٹی سی آیت طیبہ ابھی خطبہ میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، صدق اللہ العظیم۔ ایک آیت ہے قرآن پاک کی، آپ ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں کہ ہم نے قرآن کو سمجھنا ہے انشاءاللہ۔ گہری نظر، گہری توجہ چاہیے۔ منہا خلقناکم، اللہ قرآن میں ایک ضابطہ، ایک قانون، ایک اٹل فیصلہ بیان فرما رہے ہیں کہ بنانے والے نے جب تمہیں بنایا، میری ابتدائی گفتگو ذرا قلب و جگر پہ رکھیں گے، بنانے والے اللہ نے جب تمہیں بنایا اور تمہیں بنانے کے لیے زمین کے جس حصے، جس خطے سے مولا نے تمہارے لیے خمیر کی مٹی اٹھائی، خمیر کی، تھوڑا بے تکلف ہو جائے، میں اشارہ کروں فوراً آپ بولیں گے میرے ساتھ۔ بنانے والے نے تمہیں بنایا، تمہیں، میں آپ کی بات کر رہا ہوں، اپنی بات کر رہا ہوں، جتنے نورانی چہرے بیٹھے ہیں۔ منہا خلقناکم،
بنانے والے اللہ نے جب تمہیں بنایا اور تمہاری تخلیق کے لیے مولا نے زمین کے جس حصے سے خمیر کی مٹی اٹھائی، سنو، اس اللہ کا ضابطہ ہے، قانون ہے، ایک حقیقت ہے، اٹل فیصلہ ہے۔ ایک دن اس جسد خاکی سے روح پرواز کر جانی ہے، جان سے جان نکل جانی ہے۔ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اس خاکی بدن کو، اس جسم کو، اس جان کو اللہ نے وہیں پہنچانا ہے جہاں سے مولا نے اس کے لیے خمیر اٹھایا تھا۔ قرآن سمجھو اور گہری نظر میں سمجھو ذرا۔ اگر میں ایک اور جملہ دوں تو بڑا مزہ آئے گا، بات چل نکلے گی۔ پروفیسر صاحب، استاد جی، آپ توجہ فرمائیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ عالم دین کے چہرے میں نور ہے۔ بولو، علماء کے چہرے میں بے تکلف میرے ساتھ بولیں ذرا، علماء کے چہرے میں نور ہے۔ عالم کی زیارت عبادت ہے، والدین کی زیارت عبادت ہے، اللہ والوں کا دیدار عبادت ہے، صوفیاء، اولیاء، صالحین، متقین کی زیارت کرنا عبادت ہے۔ اہل نظر، جلال پور والو، محمد اسماعیل شاہ کاظمی آیا، ایک جملہ آپ کے لیے ہدیہ تحفہ ہے کہ یہ جو میں خوبصورت چہرے دیکھ رہا ہوں، یہ جو مجمع میں نورانی مکھڑے دیکھ رہا ہوں، اور میں اعزاز دے رہا ہوں کہ پروفیسر صاحب، استاذی صاحب، یہ نوجوان، یہ مخلص بھائی، یہ قاری صاحب، آپ کہتے ہو یہ شاہ صاحب۔ سنو، سید کاظمی قرآن پڑھ کے کہتا ہے یہ سارے القاب عارضی ہیں، میں نے قرآن میں سمجھا ہے کہ یہ بھی مٹی ہے، یہ بھی مٹی ہے، اور یہ چہرے در حقیقت مٹی ہیں۔ یہ جتنے مکھڑے دیکھ رہا ہوں یہ ساری مٹی ہے۔ تعریفیں اس مٹی کی نہیں ہیں، تعریفیں اس کاریگر اللہ کی ہیں جس کاریگر نے خمیر مٹی سے اٹھایا مگر کتنے نورانی چہرے بنائے۔ سمجھو سمجھو، میں کچھ کہہ رہا ہوں۔ آپ کہتے ہو کہ شاہ صاحب مولانا کے چہرے میں نور ہے، بولو مولانا کے چہرے میں نور ہے۔ قاری صاحب قرآن پڑھاتے ہیں، چہرے میں نور ہے۔ میں نے ایک ایک بندے کو مخاطب کر کے نام لے کے بلایا، سنت کے مطابق باشرع جو بھی چہرہ ہے اس میں نور ہے۔ سنو، سید کاظمی کہتا ہے یہ جتنے نور دیکھ رہے ہو یہ ساری مٹی ہے، اور آج جو نور ہیں یہ نور در حقیقت اس نور والے کے نور ہیں۔ مٹیریل تو مٹی ہے، بولو مٹیریل تو بھئی آپ سونے سے بنے ہو یا مٹی سے بنے ہو؟ تھوڑے بے تکلف میرے ساتھ بولو نا۔ میں بھی مٹی سے، اور یہ چہرہ بھی مٹی سے، اور یہ چہرے بھی مٹیریل جب کمزور ہو تو عمارت تو کمزور ہی ہوتی ہے۔ آپ کچی مٹی دیں کسی کو اور کہیں یار شاندار بنگلہ بنا دو، وہ کاریگر، وہ معمار، وہ مستری کہے گا یار کملے ہو گئے ہو، آپ مٹیریل میں مٹی دیتے ہو، کچی اینٹیں دیتے ہو، پھر کہتے ہو بنگلہ بناؤ، میں کیسے بناؤں؟ سنو،
مٹیریل کمزور ہو تو عمارت کمزور ہوتی ہے. یہ مستری دنیا کے ہیں، اس اللہ کی کاریگری پہ صدقے جاؤں کہ مٹیریل مٹی ہے اور عمارت یہ چہرہ ہے. کس نے بنایا؟ اللہ کا نام لیتے نہ شرماؤ. کس نے بنایا؟ اگر آپ محبت دو تو ایک جملہ اور کہتا ہوں، واہ کاریگر کی کاریگری کے کیا کہنے، میرے اللہ کی قدرت کاملہ کے کیا کہنے، کہ ہے مٹی مگر مٹی آج قرآن پڑھتی ہے. سمجھو میرا بیان. ہے مٹی مگر مٹی، ہے مٹی مگر مٹی آج اذان پڑھتی ہے. یہ ہے مٹی مگر مٹی مکہ میں دیکھو صفا مروہ دوڑتی ہے. ہے مٹی مگر مٹی بیت اللہ کا طواف کرتی ہے. سبحان اللہ. یہ نہیں، تھوڑی مزے میں سبحان اللہ. میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ محنت نہ کرو، آپ محنت کرتے تو اجتماع ہوتا، لیکن قلیل یا کثیر جتنے بیٹھے ہیں دیوانگی میں سنو. میں قرآن پڑھنے لگا ہوں، ذرا مزے میں بولو. ہے مٹی مگر مٹی حجر اسود کو بوسے دیتی ہے. مٹی مگر مینا عرفات مزدلفہ میں حاضریاں دیتی ہے. مٹی ہے مگر حج کرتی ہے، مٹی ہے عمرے کرتی ہے. سنو، ہے تو مٹی مگر جان ہتھیلی پہ رکھ کے اعلاء کلمت اللہ کی خاطر یہ مٹی میدان جہاد میں جہاد کرتی ہے. تکبیر. محمد مصطفیٰ شان صحابہ. حضرت شاہ صاحب. پروفیسر صاحب ہے تو مٹی ہے، استاذ العلماء ہے تو مٹی ہے. یہ جو شاہ صاحب بنا پھرتا ہے خبردار نخرے میں نہ آ، تو بھی مٹی ہے. چودھری جام ملک خان تاجر صنعتکار بزنس مین تو مٹی ہے. تعریفیں تیری نہیں ہیں، تعریفیں تیرے بنانے والے اس کاریگر کی ہیں جس نے خمیر مٹی سے اٹھائے اور یہ نورانی چہرے بنائے. وہ کاریگر کون ہے یار؟ مزے میں نام لو. کون ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان. میں قرآن سنانا چاہتا ہوں، آپ سننا چاہتے ہو تو مزے میں بولو سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم
حين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. اب سارے ذرا بولو کاریگر کون؟ آیات کا میں ترجمہ کروں تو میرا موضوع بہت طویل ہو جائے گا. میں عنوان پہ آتا ہوں. سنو قرآن سمجھو. منہا خلقناکم تمہیں بنایا خمیر اٹھایا وفیہا نعیدکم. اہل نظر غور کرو میں آپ سے کچھ کہلوانا چاہتا ہوں. بنانے والے نے تمہیں بنایا خمیر مٹی سے اٹھایا خمیر مٹی سے اٹھایا یہ چہرہ بنایا یہ چہرہ بنایا یہ چہرہ بنایا یہ مکھڑے بنائے یہ صورتیں بنائیں یہ شکلیں بنائیں. جلال پور والوں ذرا جم کے بولو گے یہ چہرے بنانے والا. جو چپ بیٹھے ہو تمہیں کس نے بنایا ہے؟ گرج کے بولو. اچھا ایک جملہ اور دوں پروفیسر صاحب مجھے دعا دینا. ہے تو یہ مٹی یہ بھی میں اپنی بات کر رہا ہوں. ہے تو یہ مٹی مگر مٹی اپنے مولا کی تعریف میں گرجتی ہے تو بنانے والے کو اس پہ پیار آتا ہے. اللہ کا نام لو تو مزے میں لو. صوفیت اپنی جگہ میرے مجمع میں ذرا مجاہدہ طرح لوگے. اللہ یہ چہرے بنانے والا یہ مکھڑے بنانے والا یہ صورتیں بنانے والا یہ شکلیں بنانے والا. اچھا غور کرو نا اگر ہم گہری نظر میں دیکھیں تو اس جسم کے لیے اللہ نے خمیر اٹھایا مٹی سے یعنی یہ جسم مٹی سے بنایا تو اس جسم کی غذا بھی اللہ نے مٹی سے پیدا فرما دی ہے. جو آپ کھاتے ہو نا جو کچھ بھی کھاتے ہو فروٹ ہے اناج ہے جتنی سبزیات ہیں جو کچھ کھاتے ہو یہ مٹی سے آیا ہے. ادھر دیکھنا ذرا. سید کاظمی کہتا ہے قرآن سمجھو بزرگوں قرآن سمجھو جوانوں قرآن سمجھو میرے بچوں قرآن سمجھو جلال پور پیر والا کے دانشوروں قرآن سمجھو. اللہ نے خمیر مٹی سے اٹھایا یہ جسم بنایا زمین سے خمیر اٹھایا بدن بنایا اور اس میں جو روح ڈالی ہے وہ روح بھیجی ہے آسمان سے. جسم آیا زمین سے اور روح آئی. بولو آرڈر ہے نا امر ربی ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ
وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. اگر میری نظروں میں نظریں ہیں تو میں 2 جملوں میں ایک عنوان چھوڑ رہا ہوں، تفصیل پھر سناؤں گا. جسم آیا ہے زمین سے، روح آئی ہے آسمان سے. اللہ نے جسم کی غذائیں پیدا فرمائی ہیں زمین سے، اور روح کی غذا بھی اللہ نے اتاری ہے آسمان سے. یہ روح کی غذا ہے. یہ کیا ہے؟ بولو بولو بولو. قرآن کیا ہے؟ سنو. منہا خلقناکم. ایک جملہ میں نے آپ کو کہلوایا، ایک اور کہلوانا چاہ رہا ہوں، ذرا پھر بولو نا، سبق یاد کرنا ہے. یہ مکھڑے بنانے والا، یہ چہرے بنانے والا. اب کچھ کہہ رہا ہوں. ایک دن جسد خاکی سے روح نکل جانی ہے، ایک دن موت آنی ہے، ایک دن فنا ہے، ایک دن آخری دن ہے زندگی کا. روح پرواز کرنے والی ہے. سنو، جب بندہ فوت ہو گیا، مر گیا، اب اس کی میت کو لے جا کے قبرستان میں دفن کر رہے ہیں. پتہ چلا کہ چہرے بنانے والا بھی اللہ ہے، جب چاہے یہ ساری شکلیں مٹانے والا بھی اللہ ہے. بولو، مٹانے والا کون ہے؟ یار مزے میں بولو. میں نے آپ کو اس لیے سامنے بٹھایا کہ اچھے جوان ہو ماشاءاللہ. اللہ کا نام جوانی میں لو، جوانی میں برکت ہوگی. چہرے بنانے والا، ایک دن رخسار، ایک دن چہرے، ایک دن شکلیں مٹانے والا. ایک جملہ اور سنو. جب میت دفن ہو گیا، قبر میں چلا گیا، کہانی مک نہیں گئی. ہائے ہائے، باب ٹھپ نہیں ہوا ہے، قصہ تمام نہیں ہوا ہے. قبر میں دفن ہو گیا، منو من مٹی تلے دب گیا، مگر ایک عظیم مرحلہ باقی ہے. جب مولا چاہے گا، جب اللہ کا امر آئے گا، قادر کی قدرت کار فرما ہوگی. وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى. ایک دن ساری قبریں کھلیں گی، ہر موتا، ہر میت اپنی اپنی قبر سے اٹھے گا. آپ نے بھی پھر کھڑے ہونا ہے. بالیقین ایک دن میں نے بھی اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے. صوفیاء علماء ایک دن اٹھنا ہے. تاجروں ذمہ ایک دن اٹھنا ہے. پتہ چلا. اب 3 جملے. چہرے بنانے والا اللہ، صورتیں مٹانے والا اللہ، جب چاہے گا پھر سے اٹھانے والا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارة اخرى. یہ سید کاظمی شاہ بنا پھرتا ہے، حقیقت میں یہ مٹی ہے. ایک دن روح نکل جانی ہے، اور جنازے کے لیے جب میت لائی جائے، کبھی امام صاحب نے یہ نہیں کہا کہ دعائے مغفرت ہے شاہ صاحب کے لیے، دعائے مغفرت ہے پروفیسر صاحب کے لیے، دعائے مغفرت ہے استاد جی کے لیے.
ہر جنازے میں امام صاحب کہہ رہا ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور دعائے مغفرت ہے حاضر میت کے لیے۔ حاضر استاد جی اگر میں یہ کہوں تو حقیقت ہوگی کہ جب روح نکل جاتی ہے سب سے پہلے میرا نام چھن جاتا ہے، نام ختم ہے، اعلان ہوتا ہے فلاں بن فلاں انتقال کر گیا۔ ہم ان کے گھر میں جب جاتے ہیں تو جا کے کوئی پوچھتا ہے کہ نواب صاحب کہاں ہیں، شاہ صاحب کہاں ہیں؟ پوچھتے ہیں میت کہاں رکھی ہے؟ کیا پوچھتے ہیں؟ بولو بولو یار، میت کہاں رکھی ہے؟ پتہ چلا کچھ نہیں ہے، یہ بلبلے ہیں، یہ خاک کے تودے ہیں، یہ مٹی ہے، نہ کوئی تاجر، نہ کوئی صنعت کار، نہ کوئی شاہ صاحب، نہ کوئی نواب صاحب، یہ سارے فقیر ہیں اور فانی ہیں۔ کچھ کہہ رہا ہوں، فقیر ہیں اور فانی ہیں، یہ چہرے مٹی ہیں اور عارضی ہیں، تھا بھی نام اللہ کا، ہے بھی نام اللہ کا، سدا رہے گا ایک نام میرے اللہ کا۔ اپنی نفی کر رہا ہوں، اللہ کا اس بات کر رہا ہوں، کچھ نہیں ہے یہ چہرے، کچھ نہیں ہے۔ اچھا بھی میں نے قرآن کی آیت سمجھائی، جلال پور والو تھوڑا مزہ لیتے ہو، ایک سیڑھی ایک زینہ اور چڑھ جاتے ہیں، تھوڑی دیر جلال پور پیر والا چھوڑو، پنجاب پاکستان چھوڑو، قرآن سمجھا ہے، دعوت نظارہ دیتا ہوں، چلو تصورات کی دنیا میں ہم سب چلتے ہیں شہر مدینہ۔ ذکر مدینہ سن کے تو جھوم کے بولو نا سبحان اللہ۔ تصور میں کہاں لے کے جا رہا ہوں؟ شہر اللہ میاں جو مدینہ کا نام لیتا ہے اسے مدینہ تو رسول کی بار بار زیارت نصیب فرمائے، بڑی دعا دے بیٹھا ہوں۔ چلو کہاں چلتے ہیں؟ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام محمد بلال، محمد بلال، بہت اچھے۔ جس طرح آپ سامنے بیٹھے ہو اسی طرح بیٹھ کے بیان سنا کرو، سامنے بیٹھنے میں مزہ آتا ہے، کچھ دامن میں جھولی میں پڑتا ہے۔ غور کرو، اگر تصور میں شہر مدینہ پہنچے ہو، استاد جی دعا دینا، میں سنا نہیں رہا، اب میں کچھ آپ کو دکھا رہا ہوں، نظر آئے گا، میری نظروں میں نظریں ملا کے جم کے بیٹھو، نظر آئے گا۔ عرب کی دھرتی ہے شہر مدینہ منورہ ہے، مسجد نبوی ہے، ایک خطہ مقدس ہے، اسے ریاض الجنہ کہتے ہیں، یہ زمین پہ جنت ہے۔ جن کا یقین ہے ان کی سبحان اللہ ذرا اٹھے گی بھائی۔ اب میں جلال پور نہیں بیٹھا، میں آپ کو لے گیا ہوں، اب میرا جلسہ وہاں ہو رہا ہے۔ شہر مدینہ میں ریاض الجنہ ہے، یہ جنت کا ٹکڑا ہے، بلکہ سید کاظمی کہتا ہے میرا عقیدہ ایک جنت ہے مدینے میں، ایک جنت ہے اللہ کے خزینے میں، اس جنت کو اس جنت پہ قربان کر دیا جائے، اون جنت کو ای جنت دے گھول چھوڑوں، اس جنت میں حور و قصور آباد ہیں، اور مدینے والی اس جنت میں ہمارے حضور آباد ہیں۔ سمجھو سمجھو کیا کہہ رہا ہوں۔ جب میں روضہ اطہر پہ پہنچا، گنبد خضرا کے سائے تلے میں نے دیکھا تو کیا دیکھا، یہ وہ جنت ہے
جہاں ہمارے سرکار رہتے ہیں اور سرکار کے قدموں میں دونوں یار رہتے ہیں۔ تھوڑی گونج میں آ جایا کرو تاکہ بولنے والا سکون سے بولے کہ آپ سمجھ رہے ہو۔ اس جنت میں میرے سرکار رہتے ہیں اور آپ کے پہلو میں دونوں۔ پتہ چلا مولا نے تمہیں بنایا، خمیر مٹی سے اٹھایا، مجھے بنایا، خمیر مٹی سے اٹھایا۔ بنانے والے نے جب اپنا حبیب بنایا، خمیر بھی اس جنت سے اٹھایا۔ جنت سے پاک خمیر اٹھایا، بنانے والے نے محبوب بنایا، محبوب بنایا، اور کیا ہی خوب بنایا۔ اللہ نے حبیب کو سجایا، حبیب کو بنایا، حبیب کو سنوارا، حبیب کو سنگارا، اور اتنا عظیم بنایا کہ بنانے والا کہتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ میں تھکا آ رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں میرے گلے بیٹھے ہوئے ہیں بول بول کے، لیکن میں قرآن تب پڑھوں گا کہ آپ مزے میں بولو سبحان اللہ۔ میں چاہ رہا ہوں کہ بتوفیق اللہ تعالی جلال پور میں ایک یادگار عنوان چھوڑ کے جاؤں، سمجھو ذرا۔ بنانے والے نے خوب بنایا، خوب بنایا، خوب بنایا، اور اتنا عظیم بنایا کہ کسی کہنے والے نے کہا حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا رب نے محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے۔ حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے ساری دنیا کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے۔ اب غور کرنا، جنت سے خمیر اٹھایا، قاری صاحب اللہ نے حبیب بنایا۔ یہ جنت والی جو مٹی بچتی تھی، اسی مٹی سے اللہ نے صدیق اکبر بنایا، فاروق اعظم بنایا۔ میری دلیل قرآن ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ مولا جہاں سے خمیر اٹھاتے ہیں، ایک دن ہستیاں اللہ پھر وہیں سلاتے ہیں، جہاں سلاتے ہیں اس دن مولا پھر وہیں سے اٹھاتے ہیں۔ بنانے والا بھی اللہ، سلانے والا بھی اللہ، پھر اٹھانے والا بھی۔ اگر غور کرو، میں ایک زینہ اور چل رہا ہوں، خلیفہ اول ہیں سیدنا صدیق اکبر، مزے میں رضی اللہ۔ صدیق کی صداقت سے چمن میں پھول بنتے ہیں، ارے انہی کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں۔ قصر صداقت کی منزلت مجھ سے نہ پوچھ، ارے انہی کے گھر سے تو دلہا رسول بنتے ہیں۔ صدیق اکبر کی شان میں قرآن سنو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى
قاری نذیر احمد ثاقب صاحب میرے پرانے مہربان دوست ہیں. یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میری تقریر پونے گھنٹے سے زیادہ ہو گئی ہے. حضرت جی اب تشریف لائے ہیں. چلو دیر آیت درست آیت. میں آپ کی محبت کو سلام. یقین فرمائے میرے پاس وقت نہیں تھا. مولانا نے جب فون کیا تو میں نے بہت احترام کیا. اللہ میری حاضری قبول فرمائے. حضرت آپ میرے حق میں دعا کر دینا. اللہ جب تک زندگی دے شان والی زندگی. کبھی کبھی پروفیسر صاحب میں تنہائی میں آنسوں کی برسات میں روتا ہوں کہ محمد اسماعیل شاہ نخرے میں نہیں آنا، تو کچھ نہ تھا، اللہ نے آج رنگ لگایا ہے. یہ عزت تیری نہیں ہے، یہ عزت قرآن کی ہے. اسلام آباد آزادی مارچ میں کنٹینر پہ 12 ربیع الاول کی رات گزشتہ سال ایک شاندار میرا بیان ہوا. قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی موجودگی میں پیر عزیز الرحمان ہزاروی صاحب رحمت اللہ علیہ، آج وہ ہم میں نہیں ہیں، مجھے تھپکی دے رہے تھے اور میں لاکھوں کے مجمع میں قرآن پڑھ رہا تھا. خدا گواہ یہ عزت انسان کی نہیں ہے، یہ عزت قرآن کی ہے. اور انسان وہ انسان ہے جو قرآن سے جڑ جاتا ہے. مولانا محمد معاذ صاحب تو میری پوری کیفیت جانتے ہیں، مولانا بھی جانتے ہیں. قاری نذیر احمد صاحب، میرے والد مرحوم سید بشیر احمد شاہ صاحب کاظمی رحمت اللہ علیہ، دارالعلوم دیوبند کے فاضل معتبر عالم دین تھے. لیکن 5 سال میری عمر تھی جب میرے ابا جی کا انتقال ہوا. آج میں اس مسند پہ بیٹھا ہوں، یقین کرے میری ساری تعلیم میں میری ماں کی محنت ہے. میں کریا قرآن پڑھ رہا ہوں اور میں جھولیاں پھیلا کے دعا کر رہا ہوں، اللہ میری اماں کی قبر کو جنت کا باغ بنا. ایک دن مر جانا ہے یار، کچھ بھی نہیں ہے. غور کرو، میں کچھ آخری جملے آپ کو ہدیہ کروں. میں گھنٹے کے قریب ہو گیا ہے بول رہا ہوں. اللہ اکبر. چند منٹ میں ایک صدمہ، ایک دکھڑا آپ کو سناتا ہوں. بیان میں فرق یہ ہوگا کہ پہلے پونا گھنٹہ جو میرا بیان تھا اس میں آپ سبحان اللہ کہتے رہے. اب بولنے والا کوئی دکھڑا، کوئی صدمہ، کوئی درد سنائے تو آپ نے کہنا ہے اللہ اکبر. کیا کہنا ہے؟ انداز سماعت سمجھو. خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا آخری دن تھا. وار سوموار تھا، 22 جمادی الثانی. شہر مدینہ میں صدیق اکبر کو گزشتہ 11 دنوں سے مسلسل بخار دن بدن بڑھتا رہا. آج نڈھال ہو کے، ضعیف ہو کے، کمزور ہو کے صدیق اکبر نے اپنا سر اپنی بیٹی سیدہ عائشہ کی جھولی میں رکھ دیا اور رو کے صدیق اکبر نے فرمایا عائشہ آج سوموار ہے، ہمارے نبی تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن الوداع فرما گئے تھے. سرکار کا وصال پرملال انتقال پاک سوموار کو ہوا تھا. آج پھر سوموار ہے، میں تھک گیا ہوں، نڈھال ہو گیا ہوں. عائشہ میری بیٹی دعا کر اللہ آج ابو بکر کو اپنے ہاں بلا لے. میں اسی دن جانا چاہتا ہوں جس دن سرکار کی الوداع ہوئی تھی.
سیدہ عائشہ رو پڑی۔ سنو صدیق اکبر نے فرمایا میری بیٹی سرکار کے وصال پرملال کے بعد آج تک 2 سال 3 مہینے 11 دن میں ابو بکر خلیفہ رہا ہوں، میں وارث مصلی رسول رہا ہوں، میں منبر رسول پہ ڈیوٹی دیتا رہا ہوں، امور خلافت کو سنبھالتا رہا ہوں۔ عائشہ میری بیٹی 2 سال 3 مہینے 11 دن میں اس خدمت کے عوض میں تھوڑا تھوڑا میں قلیل روزینہ لیتا رہا ہوں، وظیفہ لیتا رہا ہوں، تنخواہ لیتا رہا ہوں، قوت لا یموت میں لیتا رہا ہوں۔ میری بیٹی عائشہ آج زندگی کا آخری دن آ گیا ہے، میری بیٹی فی الفور حساب کرو، ٹوٹل کل میزان کرو، 2 سال 3 مہینے 11 دن میں نے کتنی تنخواہ لے لی ہے، اور میرا یہ گھر مدینے میں، میرا یہ مکان نقد و نقد فی الفور بیچ کے فروخت کر کے میری بیٹی میری تنخواہ والا پورا پیسہ واپس بیت المال میں جمع کرا دو۔ عمر کے ہاں میری تنخواہ واپس پیش کر دو۔ میں ابو بکر اللہ کے حضور اس حال میں جانا چاہتا ہوں کہ امت محمدیہ کا کوئی بقایا ابو بکر کے سر پہ نہ ہو۔ تنخواہ واپس، کیا بول رہا ہوں، تنخواہ ملازم طبقہ بیٹھے ذرا غور کرے۔ آج ابو بکر نے بیٹی کی نظروں میں نظریں ملائی، فرمایا عائشہ جب سے سرکار اس دنیا سے چلے گئے آج تک 2 سال 3 مہینے میں ابو بکر نے کبھی ایک وقت کا کھانا پیٹ بھر کے نہیں کھایا، اس لیے کہ سرکار کے جانے کے بعد زندگی کے مزے ختم ہو گئے ہیں۔ عائشہ بس دعا کر اللہ جلد ابو بکر کو سرکار سے ملا دے۔ پھر رو کے فرمایا عائشہ میری ایک وصیت اور ہے، جب میرا دم نکل جائے، روح پرواز ہو جائے، میری بیٹی میرے کفن کے لیے بازار سے نیا کپڑا ہرگز نہ خریدنا، نئی چادریں نہ خریدنا، یہ پرانی چادریں جو میں نے باندھی ہوئی اوڑی ہوئی یہ میلی ہو گئی ہیں، انہیں دھو کے پرانی چادروں میں مجھے کفن دے دینا۔ جو نئی چادریں میرے کفن کے لیے خریدو گی، سکت ہو توفیق ہو اتنا نیا کپڑا لے کے مدینے کے کسی یتیم بچے کا جوڑا بنا دینا، یتیموں کو نیا لباس پہنا دینا۔ مدینے کا یتیم نیا جوڑا پہن کے ابو بکر کے حق میں دعا کر دے گا، یتیم کی دعا رنگ لائے گی، اللہ میرے اخروی مراحل آسان فرما دیں گے۔ فرمایا میں تو مر جاؤں گا، میت کو مردے کو کیا سرکار کے کفن پرانا ہو یا نیا ہو، مجھے پرانی چادروں میں کفن دینا۔ عمر کو کہنا اسی پٹلے پہ، اسی کھٹلے پہ، اسی تختہ پاک پہ مجھے غسل دے دیا جائے جس تختہ پاک پہ 2 سال پہلے ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کے حبیب پاک کو غسل دیا تھا، پھر پرانی چادروں میں مجھے کفن دینا، عمر کو کہنا میرا جنازہ پڑھائے گا، جب میرا جنازہ ہو جائے عائشہ میری میت کو لے جا کے روضہ رسول کے سامنے زمین پہ رکھ دینا۔ میری میت کو زمین پہ رکھ دینا، اور کوئی ندا دینے والا دھیمی دھیمی آواز میں، باادب لہجے میں، دھیمی دھیمی آواز میں روضہ رسول کے قریب ہو کے کوئی کہنے والا یوں کہے گا، ابو القاسم محمد آپ پر سلام، اللہ کے حبیب آپ پر سلام، سید الکونین آپ پر سلام، یا رسول اللہ آپ پر سلام، کملی والے آج آپ کے روضہ اطہر کے سامنے پرانے کفن میں وہ میت آئی پڑی ہے جس ابو بکر نے آپ کے نام پہ اپنی بیٹی عائشہ واری تھی۔ یا رسول اللہ، وہ ابو بکر میت بن کے آیا پڑا ہے جس نے ہجرت کی رات آپ کو کندھوں پہ اٹھا لیا تھا۔ یا رسول اللہ، وہ میت آیا پڑا ہے جس ابو بکر نے زر کثیر خرچ کر کے جس دن بلال کو آزاد کرایا تھا آپ نے ڈھیروں دعائیں دے دی تھی۔ وہ ہجرت کی رات کندھوں پہ اٹھانے والا، وہ بلال کو آزاد کرانے والا، وہ اپنی بیٹی آپ کے نام پہ قربان کرنے والا ابو بکر پرانی چادروں میں کفن پہن کے میت آیا پڑا ہے۔ یا رسول اللہ، آج یہ ابو بکر جو آپ کا یار غار ہے، رفیق مزار بننا چاہتا ہے، آپ کے قدموں میں دفن ہونے کی جگہ چاہتا ہے، آپ کے روضہ اطہر میں قبر چاہتا ہے، فرمایا عائشہ اگر اجازت ملے تو مجھے سرکار کے قدموں میں سلا دینا، نہ اجازت ملے تو جنت البقیع کے اس کونے میں مجھے دفنا دینا۔ اتنے میں آخری سانس چلے، فرمایا عائشہ الوداع کی گھڑی آ گئی ہے، اللہ حافظ، الوداع میری بیٹی، پھر ملاقات ہوگی جنت الفردوس میں حوض کوثر پہ۔ اجل آیا ہے، ازل آیا ہے، پیغام ربی آ گیا ہے، ملک الموت صدیق اکبر کے قدموں میں کھڑا ہے، فرمایا بیٹی السلام علیکم ورحمت اللہ۔ اتنے میں آپ نے موج میں پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جو ہی کلمہ پاک مکمل ہوا، وصال ہو گیا صدیق اکبر کا، انتقال پر ملال ہو گیا صدیق اکبر کا، روح پرواز ہو گئی صدیق اکبر کی، دم نکل گیا صدیق اکبر کا۔ پتہ چلا آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت اور ایک مٹی کا مکان، خون کا گارا بنایا اینٹ اس میں ہڈیاں، چند سانسوں پر کھڑا ہے یہ خیالی آسمان، موت کی پرزور آندھی جب بھی اس سے ٹکرائے گی، بس یہ عمارت ٹوٹ کر خاک میں مل جائے گی۔
جس کے لاکھوں مالی تھے، سکندر جب دنیا سے چلا تو دونوں ہاتھ خالی تھے۔ ارے مالی نہ دے گالی، بگاڑا ہم نے کیا تیرا، یہ چمن ہے سیر کرنے کا، نہ گھر تیرا نہ گھر میرا۔ قرآن کا اعلان سنو، کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ آخری جملہ سنو، صدیق اکبر کی روح پرواز ہو گئی، ساری وصیتوں پہ عمل کیا گیا۔ جنازے کے بعد پرانے کفن میں ملبوس ابو بکر صدیق کی میت جب روضہ رسول کے سامنے رکھی گئی، کہنے والے نے وہ جملے کہے، یا رسول اللہ، ابو بکر میت ایک خواہش رکھتا تھا کہ آپ کے قدموں میں دفن ہو جائے۔ جلال پور کے دانشوروں سنو، اللہ گواہ، اللہ گواہ، اللہ گواہ، ابھی کہنے والے کہ وہ جملے مکمل نہ ہوئے تھے، روضہ رسول کا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ ابو بکر کو سرکار کے قدموں میں سلایا گیا۔ پھر ایک وقت آیا فاروق اعظم کو سرکار کے قدموں میں سلایا گیا۔ میں مدینے پہنچا، مجھے قرآن سمجھ آیا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ بنانے والے اللہ جہاں سے خمیر اٹھاتے ہیں وہیں ہستیاں سلاتے ہیں، روز محشر وہیں سے پھر اٹھاتے ہیں۔ پتہ چلا نبی و صدیق، نبی سرور صدیق اکبر جناب عمر خمیر اللہ نے کٹھے اٹھایا تھا، آج مدینۃ الرسول میں کٹھے ہیں۔ جہاں سرکار ہیں وہیں دونوں یار ہیں۔ وہ لمحہ پھر نشان آنے والا ہے، سب سے پہلے سرکار کا روضہ اطہر کھلے گا۔ میرے حضور نے فرمایا میں اپنے روضہ اطہر سے جب اٹھوں گا اکیلا نہیں، ادھر صدیق اکبر ہوگا، ادھر جناب عمر ہوگا، درمیان میں نبی سرور ہوگا۔ اب قرآن سمجھ آیا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ گرج کے بولو گے، یہ چہرے بنانے والا، سارے مکھڑے جب چاہے مٹانے والا، جب چاہے اٹھانے والا، دونوں مقام میں ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ، جسم میں جان میں ہے اللہ، لا الہ۔ بھئی راضی بیٹھے ہو ناراض بیٹھے ہو؟ میں نے تو درس قرآن کی محفل بنا لی۔ پروفیسر صاحب یقین کریں، سارے ربیع الاول میں سب سے چھوٹا مجمع جلال پور نے دیا۔ اللہ کرے گا آپ محنت کریں گے، بڑے بڑے اجتماع ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ ذرا مزے میں بولیں تو پورے ذوق میں بولیں۔
لا الہ الا اللہ لا الہ. ساری تقریر میں نے محنت کی. ایک جملہ اور بھی دے رہا ہوں. جب مٹی مٹی الا اللہ کی ضرب لگاتی ہے اللہ کو اس مٹی پہ پیار آتا ہے. اللہ فرماتے ہیں فرشتوں تم کہتے تھے انسان نہ بنا یہ جنگ و جدل کرے گا فتنہ فساد کرے گا. ملائکہ اب دیکھو جلال پور والے کیسے گرجتے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ. پوری مسجد میں مجھے اللہ کی ضرب نہیں ملی. ذرا دیوانے بن کے ضرب مارو تاکہ دل پاک ہو جائے. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. کون مقام میں ہے اللہ دونوں جہاں میں ہے اللہ. اس میں ذات ہے بگڑی بنان والا من کی مرادیں پوری کرنے والا مٹی سے یہ جوان بنانے والا بیماروں کو شفا دینے والا سجدے کے لائق نظر نیاز کے لائق منت مراد کے لائق. کون مقام میں ہے اللہ دونوں جہاں میں ہے اللہ دونوں جہاں میں ہے اللہ. جسم میں جامع ہے اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وعدہ کرو. ایک آیت میں نے قرآن کی سمجھائی ایمانداری سے بتاؤ سکون ملا کہ نہیں ملا؟ آپ وعدہ کرو پورا قرآن سمجھیں گے انشاءاللہ. دروس قرآن کی محفلوں میں بیٹھیں گے انشاءاللہ. میں نے کہا روح کی غذا لینی ہے تو بازاروں میں جاتے ہو. ادھر دیکھ جسم کی غذا لینی ہے تو بازاروں میں جاتے ہو. روح کی غذا چاہیے تو ان فقیروں کی محفلوں میں آیا کرو. چرغے مرغے روست بروست عمدہ سے عمدہ کھانے دسترخوان پہ لگے ہوں. اللہ کی قسم جلال پور والوں بندے کو وہ کھانا کھانے میں اتنا مزہ نہیں آتا جتنا مزہ مومن کو قرآن سمجھنے میں آ جاتا. کیونکہ قرآن ہمارے روح کی غذا ہے. بس ایک دعوت دے چلا ہوں میرے بچوں قرآن سمجھو میرے جوانوں قرآن سمجھو میرے احباب قرآن سمجھو اور عہد کرو سمجھیں گے اور عمل بھی کریں گے انشاءاللہ. گزشتہ رات ایک تقریر میں بڑا وسیع اجتماع تھا. میں نے ایک جملہ کہا حسین ترین چہرہ اللہ کے حبیب کا چہرہ ہے اور وہ چہرہ داڑھی والا ہے. حسین ترین چہرہ اللہ کے حبیب کا چہرہ ہے اور وہ چہرہ داڑھی والا ہے. کائنات میں عظیم ترین بیٹی وہ سرکار کی بیٹی ہے بطول زہرا اور وہ بیٹی پردے والی ہے. عہد کرو سنت رسول چہرے پہ سجائیں گے انشاءاللہ. اپنی بچیاں بیبیاں بیٹیاں انہیں پردہ کرائیں گے انشاءاللہ. شرم حیا غیرت کی زندگی گزاریں گے. ایک فقیر کی دعا ہے اللہ آپ کو زندگی دے شان والی ایمان والی. اللہ آپ کو کمال شان والی زندگی عطا فرمائے اور جب وقت آخر ہو اللہ ایمان سلامتی والی موت عطا فرمائے. میرے سفر میں